بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جہاں ایبولا وائرس جو ہے وہ تباہی مچا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس خطے میں بھی تباہی مچ رہی ہے۔ کل تک لگ رہا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، کوئی معاہدہ ہو جائے گا، لیکن آج ٹرمپ نے بہت بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ ٹرمپ نے جو ہنگامی اجلاس بلایا تھا وہ بغیر نتیجے کے ختم ہوا، اور اب ٹرمپ نے نئی جو ہے وہ سخت والی تجاویز وہ ایران کو بھیج دی ہیں۔ ناظرین رومینیا کے اوپر جو ہے وہ ڈرون اٹیک ہوا، جس کے بعد رومینیا نے جو رشین امبیسڈر ہے اس کو رومینیا سے نکال دیا۔ اس کے بعد رپورٹرلی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جرمنی کے ایئرپورٹس جو ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے ساتھ جو امریکہ کا معاملہ ہے وہاں بھی دھمکی امیز رویہ چل رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود جو سب سے بڑی اہم خبر ہے وہ ہے انڈیا کے آرمی چیف کا بیان کہ ہماری فورسز آپریشن سندور 2.0 کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ یہ سارے معاملات کیا بننے والے ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جب سب کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، لیکن رضوان جلال آفیشل کے اوپر محمد اسامہ علی صاحب کی کیلکولیشن بہت واضح تھی، اور آپ کو ڈیٹس بھی دی تھی۔ وہ ڈیٹ آپ کو یاد ہوں گی، میرے پاس وہ رینٹ ڈائری نہیں ہے جس کے اوپر وہ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگی کیونکہ آپ ہمارے ریگولر ویورز ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ نہیں ہونا یہ معاملہ، ابھی تک مذاکرات کامیاب ہونے کی کوئی جو ہے وہ کیلکولیشن سامنے نہیں آ رہی، لیکن ہم بیچ میں پچھلے دنوں کچھ اور ٹاپکس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ آج جو ہے کرنٹ افیئرس کے اوپر ہم یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے 3-4 دن کی، اس کے اوپر آپ کو کیلکولیشن دیں گے، اور آنے والا منظرنامہ کیا بننے والا ہے اس کے اوپر میں اسامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا ہمیں گائیڈ کریں کہ آنے والا سینیریو کیا بنے گا۔ اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 ویڈیوز ہم نے ڈفرینٹ ٹاپک کے اوپر کی، اب میں آپ کی انپوٹ چاہتا ہوں۔ یہ پورا سینیریو ذرا، جاپان نے بھی کہہ دیا کہ چین کے جو ہتھیار ہیں وہ خطے کے لیے خطرہ ہے، تو یہ کیا منظرنامہ بننے والا ہے؟ جاپان میں تو سکون تھا، جاپان بھی آ گیا ہے کہ بھائی یہ کیا ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو جو اس ٹائم کا امپورٹنٹ ترین جو سینیریو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایران اور امریکہ کا ابھی تک سیٹل نہ ہونا ہے، اور جس کے 2 جون سے تو کچھ اس میں بہتری کے چانسز موجود ہیں، لیکن وہ بہتری کا جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بھی جاری رہے اور ایران کو کچھ نہ ہو، ایران کا اب زیادہ نقصان نہ کر پائیں، اس طرح کا ایک شیلٹر اس پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور لیکن جو یورپین سائیڈ ہے، جیسے رومانیہ کی انٹری ہے، یا کوئی اور اس میں ملک انوالو ہو جائیں، یا جرمنی پہ جس طریقے سے ڈرونز دیکھے گئے ہیں اور انہوں نے پھر ایئرپورٹس بند کیے ہیں اپنے، اس طرح کی صورتحال وہاں کو ٹریگر ہو جائے، اور وداؤٹ اینی جیسے کہتے ہیں نا کہ اناؤنسمنٹ اچانک ہی آپ کو جیسے رومانیہ کی خبر آئی، اسی طرح سے یہ معاملات بڑھ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ صورتحال چل رہی ہوگی، سیم ٹائم پہ آپ کی مڈل ایسٹ کے کنٹریز کی بات کی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ یاد کریں کہ جب یہ آپ نے ایک پروگرام ابھی 1-2 ہفتہ پہلے کیا، جس میں آپ نے یہ پورا سینیریو پوچھا تھا، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ JCC، جس میں نے مارس پہ ایکسپلین کیا تھا، یہ کہ یورپ کی طرف دوبارہ کوئی نئی انٹری ہوتی ہے اور GCC پہ دوبارہ حملہ، تو کویت پہ حملہ ہو گیا اور ادھر سے رومانیہ کی انٹری، مذاکرات وہیں کے وہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ہم اس کی کہیں کوئی بڑی قیمت نہ ادا کر بیٹھیں، یہ جس درمیان میں ہمیں جو جاب دی جا رہی ہے، تو اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرنا اور بہت زیادہ کیش کرانا میڈیا پہ اچھا نہیں ہے، یہ پالیسی بہتر نہیں ہے۔ بس یہ چپ چاپ ہوتا ٹھیک تھا،
کیونکہ اس کو کیش کرانے کا نقصان ہو سکتا ہے ہمیں. وقتی طور پہ تو اچھا لگتا ہے کہ جی ہم بڑے درمیان میں ہوئے پھر رہے ہیں ان بٹوین اس معاملے کے, لیکن اس کا ہم پہ نقصان زیادہ. ٹرمپ کی قربت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکن یا CIA مٹی کھاتی ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کی عمومی جو عوام کا سینٹیمنٹ ہے وہ پرو امریکہ ہے یا اینٹی امریکہ ہے. یہ کیا آپ میں یا کون نہیں جانتا کہ سینٹیمنٹ کس طرف ہے, یا اینٹی اسرائیل ہے یا پرو اسرائیل ہے. اب امریکہ اور اسرائیل کی دوستی اس ٹائم کا جو ساتھ ہے وہ بالکل سامنے ہے. اب اگر آپ کے وزیر اعظم کو یا آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کو زبردستی ٹرمپ جپھے ڈال رہا ہے تو یہ ان کی فیور کر رہا ہے. آپ پاکستانی تناظر میں اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ امریکہ کا ایک اور بدترین حملہ ہے ہم پہ, جس کو فضول طریقے سے ہم کیش کرا رہے ہیں, جبکہ یہ ہمارے لیے لاشعوری طور پہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے کہ وہ سب کو, مطلب اس کو پوری دنیا میں 156 ملکوں میں اور کوئی وزیر اعظم اور کوئی فیلڈ مارشل پسند ہی نہیں ہے. ایون اپنا پیٹ ایگزٹ کی اتنی تعریف نہیں کی ہوگی, اپنے کسی کی تعریف نہیں کر رہا, اپنے پتر کی بیٹی کی کسی کی کر لے نہیں. تو اس کے پیچھے یہ عام بات نہیں ہے. آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے سینیریو میں جب دشمن قوتیں ہمیں توڑنے کی طرف ہیں, بریک کرنے کے پورے نقشے بنا چکے ہیں, انڈیا یہ جو آپریشن سندور 2 کی بات کر رہا ہے, یہ بالکل یہ ایک ہی میسج ہے. UAE, اسرائیل اور انڈیا اس ٹائم نیکسس جو ہے, اور جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو امریکہ کو آپ فوراً اپنا وہ جو اس ٹائم دیکھنے لگتے ہیں دوست اور فرینڈ سمجھنے لگتے ہیں, یہ نہ سمجھا کریں, اس غلطی اور غلط فہمی سے نکلیں. دیکھیں ڈیپ سٹیٹس میں جس طرح سے کام چلتا ہے, امریکہ کو بہت اچھا پتا ہے کہ اگر میں نے کسی ملک میں جہاں اس کو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہو اور وہاں اس کی تعریف کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہے, تو اس کا نقصان ہوگا, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے جتنی وہ شہباز شریف صاحب اور ان سب کی تعریفیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بس ٹھیک ہے, اس نے اپنا پتہ کھیل دیا. جو اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان میں انریسٹ انڈیا کے ذریعے اور افغانستان اور اس سب کے ذریعے. دوسرا جو اس میں اہم نقطہ ہے وہ رشیا اور طالبان کا ڈیفنس پیکٹ ہے. وہ آپ دیکھیں اس موقع پہ ہے جب ہمارے بارڈر سائڈ پہ ہم بارہا ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس انویژن کو رکوائیں, اور وہ نہیں رکوا رہے تھے, اور اس ٹائم پہ یہ پیکٹ ہونا, اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بننے والا ہے. کیونکہ اب اس میں رشیا اپنی یوں سمجھ لیں کہ یہ پراکسی وارز جو ہوتی ہیں یا کنٹری ٹو کنٹری یہ سب ہوتا ہے, یہ اسی طرح پلے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان اب امریکہ کو لے کے چل رہا ہے خطے میں, تو رشیا یہ برداشت کرے گا یا چائنا یا باقی کوئی, لیکن یہ ہماری اپنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی وہ اسٹریٹجک لوکیلٹی کہہ لیں, یا ہمارے اپنے IQ یا ہماری اپنی قسمت کہ ہم ان سب کو اپنی جگہ پہ رکھ کے چلا لیتے ہیں, ساروں کو راضی کر لیتے ہیں. لیکن اب جو سچویشن طالبان اور رشیا کا جو پیکٹ ہے یہ ایزی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بن جائے گا. بارڈر سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں ٹیکنیکلی ایک دم ایک کمزور ہوا دشمن جس کو کبھی بھی آپ گرانے کے چکر میں تھے, اس کے پیچھے ایک بڑی طاقت جو اس وقت پورے نیٹو سے لڑ رہی ہے وہ آ کے ہاتھ ملا لیں, یہ عام بات ہے. اس کے بعد آپ ابھی یہ طالبان صرف ایک انڈیا کی شے پہ اس لیول پہ پلے کر رہے تھے, اس کے پیچھے رشیا بھی آ کے کھڑا ہو جائے. اچھا اب آئل کنٹری کا کھڑا ہونا عام بات نہیں ہے, ویپن تو کوئی بھی دے سکتا ہے, ویپن کی حد تک انڈیا بھی تھا, لیکن آئل کنٹری کا آئل جو دے سکتا ہے اس کا پیچھے کھڑا ہونا وہ عام بات نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم سب کی بڑی ڈپلومیٹک کامیابیاں سمیٹتے نظر آ رہے تھے, تو یہ دونوں کا معاہدہ ہونا ایک بہت بڑا فیلئر ہے. اور اب سمجھیں کہ یہ جو ایجنسیاں ہماری سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سرگرم رہی, ان کا باہر کا فوکس بہت کم رہا, کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو, ہم تو وہی بچپن میں جب ناول پڑھا کرتے تھے تو یہی دیکھتے تھے کہ جی ہماری سیکریٹ سروس جو ہے وہ ادھر باہر معاہدہ ہونے لگا تھا, توڑا دیا. پتہ نہیں آپ نے بھی شاید ایسے ناولز پڑھے ہیں. تو وقت سے پہلے اب ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں ہے کہ طالبان ہمارے ہاتھوں کے بنائے گئے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے کہ اندر ہمارے بندے نے اطلاع نہیں دی ہوگی,
تو یہ نہ ہونے دیتے. لیکن جو ہو گیا یہ ہمارا فیلئر ہے, اس کو بھی ایکسیپٹ کریں, یہ نہیں ہونا. جیسے ان کی اسمبلی میں بات ہو رہی تھی انڈین پارلیمنٹ میں کہ بھائی چائنا پاکستان کا اتنا قریب ہو گیا, آپ نے کیوں ہونے دیا. وہ ان کی ڈپلومیٹیکلی کوشچن کر رہے تھے اپنے وزیر خارجہ سے کہ انڈیا چائنا کو قریب ہونا چاہیے تھا, پاکستان چائنا کے معاملے میں اتنا قریب ہے کہ انڈیا کو جب کوئی معاملہ آتا ہے پاکستان کی سائڈ لیتا ہے چائنا. تو اسی طرح سے ٹارگٹ ہوتا ہے جس طرح سے ڈپلومیٹک آپ کی وزارت خارجہ کا کہ اس طرح کی جو آپ کی ہمسایہ ممالک میں ایکٹیویٹیز ہوں ان کو روکا جائے, کنٹرول کیا جائے. اپنے مفاد کے خلاف ہے تو اس کو کسی بھی انداز سے نہ ہونے دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم اتنے کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں اس فیلئر کو بھی سمجھیں کہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جس کی پرائس ہمیں ابھی یہ 1.5 ماہ میں بھرنی ہے. اس کے بعد جو یہ ابھی کویت کا اٹیک ہے جو ایران کی, اس کا یہ تو ابھی مزید ایکسپیکٹڈ رہیں گے. ابھی کوئی اور اس میں اٹیک ہو سکتے ہیں, یو اے ای پہ ہو سکتا ہے, بحرین, قطر, یہ سارے دوبارہ سے اس میں آ سکتے ہیں. اور جہاں تک رہے گی اب آ جائیں انڈیا کی انریسٹ کی بات. انڈین آرمی چیف جو تیاری 2.0 کی کر رہا ہے اس تیاری کا تحت بالکل آپ کو یاد ہے جو ہم نے ڈیٹس اس وقت ڈائری پہ نوٹ کی تھی, انہی ڈیٹس پہ بہت بڑے اٹیک ہوئے لیکن وہ طالبان کے ذریعے کرائے گئے دھماکے شامل تھے ان میں بہت بڑی ہمیں جو بنوں کی سائڈ ہو, دوسری سائڈ ہو, ہر طرف بلوچستان ہو, بہت بڑے اٹیکس ہوئے. لیکن میڈیا آپ کو پتا اتنا کور نہیں کر رہا, تو وہ تو آپ سمجھے اس سائڈ کی تو جو بھی پریڈکشنز دیں گے وہ ویسی بیکار ہی جانی, مطلب تو اس کو کسی نے کور ہی نہیں کرنا. اور اب یہ ہے کہ انریسٹ جو انڈیا کا شروع ہوگا وہ انریسٹ جو ہے وہ اب دسمبر تک اپنی پیک پہ جا سکتا ہے اور یہ اس کا ٹائم ہے. اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے جو ان کا پرانا طریقہ ہے وہ میرے پاس, وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر آئیں گے اور پھر اپنے وہ جیسے کہتے ہیں میزائل چلا کے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان نے کرایا اور ہم نے اس کا جواب دیا. حالانکہ یہ ٹیکنیکلی ان کی ذہنیت کے اندر پرابلم ہے جو امن اور سکون اور اس کو برداشت نہیں کرتی, اور کلر اور کلچرل, حالانکہ اتنے عرصے سے ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے ادھر کی اور اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا, اب تو ایڈجسٹ کرنا سیکھنا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ادھر نہیں ہو پایا جس کی قیمت ان کو بھی بھرنی ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ابھی نظر آئے گی آپ کو اس میں. اسامہ صاحب آپ کو کشمیر والی سائڈ گرم ہوتی نظر آ رہی ہے, اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ چائنا اور جاپان والا معاملہ, یہ ویسے سنگاپور میں وہ جو کانفرنس چل رہی تھی وہاں جاپانی جو وزیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو چائنا کے ہتھیار ہیں یہ جو ایکسپینشن کر رہا ہے وہ خطے کے لیے خطرہ ہے. تو کیا جاپان کے ساتھ بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں یا چائنا کے تائیوان کے ساتھ بھی ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی یہ اب جب ٹائم جو چل رہا ہے تقریباً یہ 20 جون تک, اس میں تو میکسیمم چانسز موجود رہیں گے اس کے کہ ایسٹرن سائڈ, ورنہ اس کے تو چانسز ابھی صرف 20 تک ہی نہیں, جون جولائی ان کے تو چانسز اگست تک بھی رہیں گے کہ اچانک ان میں سے جو ہے کوئی چنگاری جیسے کہتے ہیں وہ آ جائے. ہاں لیکن آپ لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے کہ کوئی سائڈ ٹھنڈی ہوگی تو دوسری سائڈ گرم ہوگی, سیم ٹائم پہ یہ نہیں چلنا. بس یہ اسی طرح ہوگا کہ کسی سائڈ پہ تھوڑا سا سانس آ جائے گا پھر دوسری سائڈ چل پڑے گی, کیونکہ پلانٹس اپنی پوزیشنز اسی طریقے سے بدلتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے وہ نکلتے جائیں گے اگلے کا نمبر لگتا جائے گا, اس طرح کی سچویشن ہے. تو اس میں بالکل چائنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی موقع کا فائدہ اٹھائے گا جو اس نے اچیو کرنا ہے, کیونکہ چائنا کو اس ٹائم بہت زبردست ایج حاصل ہے کہ ایک طرف ایران امریکہ کو الجھائے ہوئے, دوسری طرف پیوٹن الجھائے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں جو ہے, اور لوگ اس کو نہ سمجھ رہے ہیں نا, نیٹو امریکہ ہی تھا, امریکہ نہیں تھا, مطلب امریکہ کے علاوہ نیٹو کیا تھا. اب ٹرمپ نے وہی تو پول کھولے ہیں کہ بھی پیسے ویسے دیتے نہیں ہو, سارا بجٹ ہم پہ ڈالا ہوا ہے اور مفت میں انجوائے کرتے ہو یہ سب. تو اس نے جب پیسے مانگے تو کئی ملک سٹ پٹائے اس پہ, یورپین کنٹریز.
تو اب جب یہ موقع آنا ہے تو ایکچوئل تو یہ امریکہ ہی انگیج ہوا ہے نا دو جگہ پہ، ایران پہ اور ادھر. ہاں اب امریکہ جب خود دو جگہ پہ انگیج ہوا ہو تو چائنا کے لیے کتنا ایزی بات ہے کہ وہ تائیوان والا اپنا ایشو اور جاپان اور یہ سارے سیدھے کر لے ذرا. ٹھیک، اور اسی اس میں جو چائنا کی الائنمنٹ ہے کم جون سے بھی ہے، رشین پیوٹن کی بھی آپس میں یہ جو نیکسس ہے، یہ ایک اچھا خاصا اس ٹائم چائنا کے پاس بہترین ٹائم ہوگا اپنے پرانے حساب کتاب سیدھے کرنے کا. بس اس کو یہ ہے کہ تھوڑا سا سٹاک پائل جو امریکنز ہے نا وہ ادھر اور زیادہ اپنا خرچ کر لیں، تھوڑے سے اور وہ خرچ کر لیں، پھر ہم مطلب جو ہے اس میں انٹر ہوں. تو یہ بس دن کب کوئی دن ہی جا رہا ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی آپ کو اچانک کی خبر آئے گی کہ یہ معاملہ بڑھ گیا. سمجھ ہم جون کے مہینے کو اوورال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو جون کے مہینے میں بڑا حملہ ہو سکتا ہے. جون کے مہینے میں جو سب سے زیادہ بڑا حملے کی بات ہوگی وہ یورپ کے لیے ہوگی یا یہ جی سی سی کے لیے ہوگی. ایران پہ بہت بڑا حملہ شاید اب اس طریقے سے نہ ہو سکے. بہت بڑی جو ہوگی اسرائیل پہ ہو سکتا ہے بہت بڑا حملہ. بہت بڑا یہ باقی جی سی سی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان پہ ہو سکتا ہے. یورپ کے کسی ملک پہ بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے چانسز زیادہ رہیں گے اس سارے ٹائم میں. جبکہ یہ جو سائڈ ہے ہماری ایران کی اور یہ ساری، اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہوگا تو صحیح، یہ نہیں کہتا ہوگا نہیں، لیکن بچ سے جائیں گے، جیسے کوئی چیز بچا لے گی، جیسے اس طرح کی سچویشن رہے گی. کیوں؟ کیونکہ جوپیٹر نے اپنا کور دینا ہی دینا ہے، جو کہ اب اس نے یہ 2 جون سے جو اپنا اس سارے خطے میں ایک وہ اپنی وہ جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذریعہ فضل کا کرم کا، تو وہ نظر آئے گا عوام میں. لیکن وہ وہی ہے کہ آپ لوگ فوراً یہ ایک ایسا ایونٹ بنے گا کہ پیٹرول 600 پہ چلا جائے اور آپ لوگ جو ہے بڑے سکون سے پھر کہیں ہم کھیلتے ہی نہیں، ہم گھروں میں ہی بیٹھے ہیں، ٹک جائیں اور ایک سکون کی کیفیت آ جائے سڑکوں پہ عوام میں. اس کے چانسز موجود ہیں جون میں، اس کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں. اور اسی طریقے سے جو قدرتی آفات ہیں ان کے چانسز بڑھ جائیں گے اب کچھ عرصے کے لیے. اس ٹائم پہ اس کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. سمجھ ہم تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.